نے چوتھے پارے کی تلاوت کی ہے۔ چوتھے پارے میں بھی سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کے اس حصے میں تقریباً کچھ عیسائیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی جو گفتگو تھی اس کا تذکرہ ہے، اور کچھ غزوہ احد کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اصل میں یہ جتنے غزوات ہوئے ان کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں اور جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنی ساری محنت کا منبع اور محور بنا رکھا ہے، اور مال جمع کر کر کے کوئی اور دوسرا کام ہی نہیں ہے ان کے پاس سوائے مال اکٹھا کرنے کے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اولاد کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، کوٹھیاں بنا لو، پلازے بنا لو، پلاٹ کھڑے کر لو، بس یہی کام ہے، اور کچھ ان کی ہیڈک نہیں، کوئی ان کا ڈپریشن نہیں، کسی چیز کی وہ سٹریس نہیں لیتے، نماز مس ہو جائے، دین چلا جائے، اسلام چلا جائے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو نہ ہو، انہیں کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے لیے بہت بڑے سبق اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رکھے ہیں۔ یہ بھائی جو بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ فون بعد میں یوز کر لیں، اگر اللہ نے موقع دیا تو آج سن لو یار، کچھ نہیں ہوتا ہیں، یہ تو پاس ہی ہے، ساری رات ہمارے پاس ہے، ساری زندگی ہمارے پاس ہے، یہ فون ہی رہ گئے ہیں آج کل۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پہلی آیت سورہ آل عمران کی، جہاں یہ پارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم کبھی بھی نیکی کے بیسٹ لیول تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ تنفقوا۔ اچھا، یہ حتیٰ لفظ اردو میں بھی استعمال، حتیٰ کہ تنفقوا، تم خرچ کرو اپنا وہ مال، مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو سالن کسی نے نہیں کھایا غریبوں کو دے دو، جو کپڑا کسی کھاتے کا نہیں ہے اللہ کی راہ میں دے دو۔ 2-3 سال پہلے یہاں منڈی بہودین میں ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان ہے، انہوں نے ہمیں زکوٰۃ دی، کہنا جی یہ زکوٰۃ لے جو غریباں واسطے۔ میرے بھائیوں، ان کی دکان میں جو کچرا پڑا ہوا تھا نا، جو شاید کسی بکری یا بھینس کے اوپر بھی دیا جائے تو وہ بھی بیچاری خارش زدہ ہو جائے، وہ سارا کوڑا کرکٹ اس نے زکوٰۃ میں اٹھا کے دے دیا، یہ بندوں کو پہناؤ۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو، یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، او شے اللہ دی راہ چ دینی ہے جڑا جانور بھی نہ کھائے۔ مزہ تو یہ ہے نا، مزہ کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ جو تو پکاتا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جب تو ہنڈیا بنائے تو اس کا شوربہ زیادہ کر لے، ہو سکتا ہے کسی غریب کے کام آ جائے۔ وہ 1 ہفتہ پڑا پرانا فنگل زدہ سالن اگر اٹھا کر کسی بیچارے کو دے بھی دو گے، تیرے تو فائدے میں وہ آیا ہی کوئی نہیں نا، تیرے تو مقدر میں نہیں تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ اس کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ یہ میں نے مثال دی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اچھی چیز یار دو یا اسے ضائع کر دو اگر وہ تم نہیں کھا سکتے۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا شخص وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کی پرہیز ہے کہ وہ ایک خاص چیز نہیں کھا سکتا، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس کی پرہیز نہیں تو میرے بھائیوں پھر وہ دو جو خود پکاتے ہو۔ تو ایک صحابی تھے، جب انہوں نے یہ آیت سنی نا، اب یہ سنیں، صحابہ بھی ہیں ہم بھی ہیں، وہ بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان کے دعوے دار، وہ بھی جنتی اور ہم بھی جنتوں کے پورے امید اور یقین کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ کیا ہوا؟ وہ صحابی نے جب یہ آیت سنی نا، بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، میرے اور بھی بہت سارے باغ ہیں۔ دیکھو نا، آپ کا ایک خاص قلعہ، ایک خاص باغ ہوتا ہے، یا ایک خاص گاڑی ہے، یا ایک خاص چیز ہے جو آپ کو زیادہ پسند ہے،
کہتے ہیں میرا یہ باغ ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور میرا ایک کزن ہے وہ غریب مسکین بیچارہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، میں نے یہ آج آیت سنی ہے، میں آپ کے پاس گارنٹی لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں گارنٹیاں کون سی لیتے ہیں؟ ایک گارنٹی دیو جی منڈا بار پہنچ جائے گا، یہی گارنٹیاں ہے نا آج کل، ایک گارنٹی دیو جی پیسے دے دے گا، یہ گارنٹی نہیں۔ کہا مجھے آپ گارنٹی دے دیں کہ اگر اپنا یہ پسندیدہ باغ میں اپنے بھائی کزن کو دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ہائے ہائے کیا سودا کیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ باغ اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے کزن کو ہبہ کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی تجھے جنت عطا کرے گا، یہ گارنٹی میں دیتا ہوں تجھے۔ گارنٹی مل گئی، وہاں پتہ کیا کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ باغ میرے کزن کا ہوا۔ بھاگے ہوئے گئے اپنی بیوی کے پاس، بیوی بچے کار بار اس کے اندر ڈیرا ہوگا، وہاں بھاگے ہوئے، اٹھو بھائی اٹھو اپنے کپڑے سمیٹو۔ آپ میرے بھائیوں یا میں یا کوئی بھی وہ گھر میں جائے باہر سے اور اپنے بیوی بچوں سے کہے نکلو بھائی نکلو جلدی کرو، کچھ ساتھ نہیں لینا، اپنے کپڑے لو چادریں لو اپنا ضرورت کا سامان اٹھاؤ اور نکلو باہر، وہ کہیں گے کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے آپ کو سارا خاندان گھر والے کہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، وہ ایدہ دماغ چل گیا کہ اس نے اتنا اچھا پلاٹ مکان ڈیرا بنایا اور آج جناب یہ کہتا ہے نکلو ادھر سے۔ فوراً اپنی بیوی بچوں کے پاس گئے، ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی تو بتائیں۔ کہا آیت نازل ہوئی تھی، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، مجھے جنت کا وعدہ مل گیا، ہم دوسرے پلاٹ گھر میں جا کے رہیں گے، یہ میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں وہ عورتیں بھی کمال تھیں، کہتی ہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آؤ چلیں۔ یہ ایمان کا کون سا درجہ ہے جی؟ 99% نمبر ہیں۔ میں کہتا ہے تیرا داخلہ میڈیکل میں تب ہوگا جب تو اتنے نمبر لے گا، پلس 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 پتہ نہیں کتنے پلس۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے ایمان کا کہ جنہیں دنیا میں اللہ کے نبی جنتوں کی بشارتیں دیں۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کے بارے میں بھی سن لیں، صحیح بخاری آخری باب ہے اس کا، ایک ہی اس کا حصہ سناتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ بات نکلی ہے جو اللہ کی وحی ہے۔ فرمایا جو سب سے آخری کم درجے کا لویسٹ لیول کا جنتی ہوگا اسے تیری اس پوری دنیا کا 10 گنا ملنے والا ہے۔ ساری دنیا میں جو کچھ ہے نا اس کا 10 گنا پراپرٹی کا وہ مالک ہوگا جو سب سے کم تر جنتی ہے۔ اللہ اس صورت میں اللہ نے نا ایک اور بڑی شاندار بات بیان کی ہے۔ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیکی کا کام کیا، لیکن جب موت آئی تو کفر پر، جب موت آئی تو شرک پر، جب مرنے کے قریب آیا تو نافرمانی پر، گمراہ ہو گیا، ملحد ہو گیا، زندیق ہو گیا، خباثتوں میں آ گیا، بے نماز مر گیا، تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا فرما برداری کے اندر نافرمانی والے کاموں میں مجھے موت رہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ویڈیو لگی ہوئی ہے، میوزک چل رہا ہے، گانا چل رہا ہے، گندی فلم چل رہی ہے، خباثت موبائل کے اندر ہے، اس نے لگا کے سویا، رات کو دل کا دورہ پڑا، مر گیا، صبح کے وقت ساری موت اس کی کس چیز پر آئی؟ برائی پر آئے گی نا، برائی پر موت۔ اس لیے جب سونا ہے، جب کوئی بھی کام کرنا ہے تو ایسا کام کرو کہ میرے بھائیو جو تیرے لیے اچھا صدقہ جاریہ، کچھ نہیں ہے ان چیزوں میں۔ اور جو اپنی آنکھ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی جنت کا وعدہ نہیں۔ صحابی آئے نا، فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تم اپنی زبان، اپنی شرمگاہ، ان کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ چھوٹے کام نہیں ہے، یہ آج کے دور میں بہت بڑا جہد ہے کہ تیرا یہ موبائل اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، قرآن کے لیے، علم کے لیے، کاروبار کے لیے، جائز طریقوں کے لیے استعمال ہو۔ جو حرام ہے اس سے نکال دو۔ او یار تو کوڈ 10 لگا لے، ہاں تو اپنی 10 انگلیاں ان کے سارے تو فنگر پرنٹ لگا لے، تو آنکھوں کے نشان لگا لے، پر میرا اللہ ایک ایک تیرے اس کارڈ کو، تیرے دل کے اندر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے کہ یہ کیا دیکھتا رہا ہے۔
لوگ رمضان میں بھی باز نہیں آتے، آج اس مسجد میں بیٹھے ہیں جو اس گندگی میں مبتلا ہے، بغیر سر ہلائے دل ہی دل میں اپنے اللہ کے ساتھ توبہ کر لے، کر لو توبہ، موقع ہے آج، ورنہ یہ موقع نہیں ملے گا اور میرے بھائیوں زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر عیسائیوں کا ذکر کیا، فرمایا کنتم خیر امت، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جن کو اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں میں نکالا ہے۔ کام ان کا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور وینہون عن المنکر، یہ برائی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اللہ کہتا ہے اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تھے انہاں واسطے چنگا سی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اظہار کیا ہے، کہا لو کان اہل الکتاب، اگر یہ ولو آمن اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے لکان خیر لہم، ان کے لیے بڑا ہی اچھا تھا۔ اکثرهم الفاسقون، پر اکثر وہ ہیں جو فاسق اور فاجر اور گندے ہیں۔ اللہ نے بول کے بیان کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، تم اپنے دلوں کے اندر محبت، خاص محبت ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہیں تم نے رکھنی، تم نے خاص محبت کافروں کی اپنے دلوں میں نہیں رکھنی۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کا بغض تمہارے زبانوں سے ظاہر ہے اور ان کے دلوں میں بغض اس سے بھی بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ بغض تم سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں جب احد کا مارکہ ہوا ہے نا، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، جب احد کا مارکہ ہوا، اس احد کے مارکہ میں پہلے مسلمانوں نے حلہ بولا، مشرکین مکہ میرے بھائیوں بھاگ اٹھ کھڑے ہوئے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر اندازوں کو احد پہاڑ کے ساتھ، ایک پہاڑ ہے وہاں کھڑا کیا، تم نے نہیں جانا، تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے، ہم جیت جائیں ہم ہار جائیں، بھیڑیے ہمارا گوشت نوچ رہے ہوں، تم نیچے نہیں آؤ گے۔ میرے بھائیوں ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، ان میں سے آدھے نیچے آ گئے۔ پھر خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لشکر لے کر پہاڑ کے پیچھے سے دوبارہ حملہ آور ہوئے، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، 70 شہادتیں ہیں، 70 سے زیادہ زخمی ہیں، بڑا ہی نقصان ہوا۔ اللہ کے نبی کی ایک بات اجتہادی خطا پر نہ ماننا، اور میرے بھائیوں ہم وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی سنتوں کی تضحیک کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جان بوجھ کر دین کو پس پشت ڈالتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں، ان سے تو غلط۔ 70 زخمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخسار مبارک زخمی ہے، وہ خود جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کی سنگلی، اس کی جو چین تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنس گئی، دانت میرے بھائیوں ٹوٹا، بڑا کچھ ہوا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی رننگ کمنٹری کی ہے، اس کے پوری روٹین بیان کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اللہ کہتا ہے آج اگر تم زخمی ہوئے ہو تو پچھلے سال بدر میں وہ بھی تو زخمی ہوئے تھے، آج اگر تم لوگوں کو زخم آئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، تو پچھلے سال مشرکین مکہ کے کتنے زخمی پڑے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا میں لوگوں پر دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، میں لوگوں پر دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا یہ زخم کتنے اچھے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں ایمان والے کون سے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور میں تم میں سے شہیدوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے اصل میں شہادت کے لیے لوگوں کو چنا تھا احد کے مارکہ میں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی شہادت کے لیے ہر بندے کو مقام عطا نہیں کرتا، کچھ خاص لوگ اللہ کے ہوتے ہیں، لا ینالہم الا افضلہم، جو تم میں افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ شہادت عطا فرماتا ہے، ہر بندے کے پاس کا روگ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں وہاں یہ ہوا، اور اسی طرح فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ مومن ایمان والے ان کو میں الگ کر دوں،
الگ وہی ہوتا ہے نا جو زخموں کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر، جہاد کے اندر لاوے کی طرح پک کر کھڑا ہو جائے لیکن ایمان سے نہ پھرے۔ اللہ کہتا ہے میں ایمان والوں کو الگ کرنا چاہتا تھا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، ان کا خاتمہ چاہتا تھا۔ ایمان والے الگ ہو گئے، شہادتیں پائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کو بھی کاٹ دیا۔ اور اسی طرح اس صورت میں نا ایک بڑی شاندار آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ کیسے کیسے عقیدوں والے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو ایک صحابی بھی شہید ہوئے جن کی شکل آپ کے ساتھ، وہ بھی قریشی تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرہ بھی آپ کے ساتھ ملتا، وہ بھی شہید ہوئے وہاں۔ تو میرے بھائیوں کیا ہوا، مشرکین مکہ نے وہاں پر اعلان کر دیا ہم نے محمد کو شہید کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان ہو گیا، صحابہ پریشان، لوگ میرے بھائیوں جیسے دیکھیں بندے کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ پریشان، میرے بھائیوں بڑی پریشانی کا عالم، پسینے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اسی عالم میں میرے محترم بھائیوں وہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے کو بھیجا، اس نے اعلان کیا، صحابہ کھڑے ہوئے، مزید ڈٹے، کچھ پہاڑی پر چڑھے، پھر انہوں نے حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری حملے کے اندر مشرکین مکہ کو پھر بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی غزوہ احد میں مسلمان ہار گئے تھے، شکست ہوئی تھی، شکست نہیں ہوئی تھی، وقتی طور پر شکست ہوئی، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے بھائیوں لوگوں کو بلوایا تو وہ پھر بھاگ اٹھ کھڑے ہوئے، تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کیا آیت ہے؟ اس آیت کو نا سارے یاد کر لیں، اس کا لفظی ترجمہ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی ہم نے بڑے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی رتبہ نہیں ہے ان کا۔ یہاں اصل میں ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی وفات۔ حی، الحی، القیوم، یہ کس کی صفت ہے جی؟ اللہ کی صفت ہے نا۔ الحی کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ عرش والے اللہ کی۔ القیوم، یہ کس کی صفت؟ ہمیشہ قائم رہنے والا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ احکم الحاکمین کی۔ مخلوق کی یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ، لیکن یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، ان سے پہلے بھی بڑے رسول آئے اور وہ فوت ہو گئے۔ کتنے نبی آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، آپ کے جد امجد، سب فوت ہو چکے تھے۔ آگے اللہ نے پتہ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ فرمایا افا ام ماتا، ماتا یموتو، یہ موت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افا ام ماتا، اگر میرے نبی پر موت آ جائے، یہ قرآن ہے بھائی، سورہ آل عمران ہے۔ افا ام ماتا، اگر میرے نبی پر موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا انہیں شہید کر دیا جائے، علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں سے پھرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں اللہ نے بالکل واضح دو ٹوک عقیدہ بیان کر دیا کہ نبی کو بھی موت آ سکتی ہے، نبی پر بھی موت قرآن کی آیت ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ، یہ اردو دائی لفظ ہے نا میت، اِنَّكَ مَيِّتٌ، اے نبی آپ نے بھی میت ہو جانا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ اللہ نے کھول کے بیان کیا۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر اس وقت تھوڑے مدینہ سے باہر تھے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، مدینہ سے باہر تھے۔ جب واپس تشریف لائے، سنا، بھاگے ہوئے آئے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، یعنی ایک ہی موت ہے جو ہر ایک پر آنی ہے، اس کے بعد موت کوئی نہیں۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں اور کتابوں میں بھی حدیث ہے۔ وہاں پر نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی، کہا جس نے یہ کہا اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لوگ پریشان تھے کہ حضرت عمر اتنے غصے میں، اصل میں یہ ان کی محبت تھی، دل مان نہیں رہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خود حضرت عمر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر وہاں پر موجود ہے، میں نے دیکھا اونچی جگہ پر ابو بکر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا۔ جب یہ آیت وما محمد الا رسول انہوں نے پڑھی تو میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، مجھے ایسے لگا گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، سمجھ آ گئی۔ اور وہاں حضرت ابو بکر نے پتہ کیا فرمایا تھا، اور یہ بھی یاد رکھ لو میرے بھائیوں، فرمایا اے لوگو سن لو، من کان یعبد محمدا، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے نزدیک پوری دنیا میں حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کسی کی محبت تھی؟ کوئی نہیں تھی نا۔ وہ فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، وما محمد، اور حدیث بھی کوئی میں تیسرے درجے کی نہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داود ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث، وما محمد الا رسول۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا من کان یعبد محمدا، اے لوگو جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، پس وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدَ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ حضرت ابو بکر کے الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اگلی آیت پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں میرے ہاتھوں سے تلوار گر پڑی، میں نیند بے ہوش ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے۔ یہ ہے عقیدہ۔ جب یہ عقیدہ ہوگا جو حضرت ابو بکر والا عقیدہ ہے، پھر کوئی اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، شہداء کو مشکل کشا نہیں سمجھے گا۔ مشکل کشا اللہ ہی ہے۔ جو نبیوں کا مشکل کشا ہے وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی نے پکارا تھا بدر کے، احد کے موقع پر، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، ہم بھی اسے کو پکاریں گے۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ جب عقیدہ درست ہوگا تو پھر ایمان درست ہوگا، تو اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ والا، خلفائے راشدین والا، پختہ، سچا، قرآنی اور حدیث والا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر دوسرا دن ہے کہ کوئی جوتے پہن کر چلا جاتا ہے، برائے مہربانی کوئی دوسرے کے جوتے، ہاں دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ بعض جوتے مماثلت رکھتے ہوتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بعض جوتے سیم ہوتے ہیں، تو کوشش کریں اپنا ہی جوتا لے کر جائیں، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ یہ ذرہ ہے نا، دیکھیں حرم کا معاملہ الگ ہے، حرم کے اندر وہ چپلیں سی ہوتی ہیں اور سب کو پتہ ہے یہاں میری نہیں ملنی، وہ ساری کی ایک جیسی ہوتی ہیں، بندے پہن کے، یہ الگ بات۔ لیکن ان مسجدوں میں کوئی بیچارہ اگر غریب وہ 1000-2000 والی جوتی اس کے بابا جی نے لے دی، اب اس کا اگر جوتا اٹھا کر کوئی لے گیا تو وہ تو گیا کام سے، ابھی بھی بڑی غربت ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے ہمیں جوتا اپنا پہننا چاہیے، یا جان بوجھ کر اگر کوئی نہیں کرتا تو دیکھ تو لے کم از کم، کیونکہ اللہ نے ہم سے بھائی پوچھنا ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، چھوٹی سی زیادتی بھی اگر ہم کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہو سکتا ہے اللہ کو یہ ناپسند آ جائے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔